جمعہ کے دن اسپیشلی اور جمعرات کی جو رات ہے یہ بڑا اسپیشل ٹائم ہے درود پاک پڑھنے. احادیث کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جب جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں, چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں, اور وہ جمعرات کی رات پڑھنے والے درود کو لکھنے کے لیے تو زمین پر تشریف لائے. آج رات اسپیشل ارینجمنٹ ہے جو درود پاک ہے. اور جمعے کا دن سبحان اللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے, حدیث کا مضمون ہے اللہ عز و جل اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرماتا. آپ سوچئے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہیں اور آپ میں سے بہت سو کا کاروبار امپورٹ کا ہوتا ہے, باہر سے کچھ سامان منگواتے ہیں. کاروبار میں اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں اور درود پاک کیسے کام آتا ہے مجھ میں یہ بڑا ایمان افروز واقعہ آپ مانا ہے. انسان کے اوپر کبھی آزمائش آ جاتی ہے, پرابلم آ جاتی ہے, کبھی وہ بڑا ہی خوشحال ہوتا ہے اور کبھی اس کے ہاتھ سے اس کی دولت چلی جاتی ہے. ہر حال میں رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے. ایسا ایک واقعہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ بغداد شریف میں ایک بزنس مین تھا اور وہ بزنس مین بحری راستے سے, سمندری راستے سے سامان منگوایا کرتا تھا, بیچا کرتا تھا, بڑا مالدار تھا, اللہ نے بڑا نوازا تھا. اچانک ایک ایسا قسمت کا چکر گھوما کہ اس کا سارا مال اس کے ہاتھ سے چلا گیا, بہت بڑا نقصان ہو گیا. پہلے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا, اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اپنے ایک دوست سے اس نے 500 دینار قرضہ لیا. اس دوست نے پہلے تو بڑا صبر کیا, انتظار کیا, اس کے بعد کہا بھائی میرے پیسے دے دو. پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس, تو بچے ہی کچھ نہیں. پھر ٹائم لیا, پھر کوشش, پھر بھی پیسے نہیں لے. اب دوسرے دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں جا کر کیس کرے. جج صاحب کو کمپلین کر دی کہ حضور میرے پیسے دینے اس نے, مگر یہ پیسے نہیں دے رہا. جج صاحب نے بلایا اور پوچھا تم نے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا دینے. پیسے نہیں ہے تو پھر تو جیل میں جانا ہوگا, اب اور کوئی تو چارہ نہیں. جج صاحب سے کہتا ہے جج صاحب ایک کام کرے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے, ایک رات میں مہلت دے دیں, میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزار لوں, صبح آ کر میں نے گرفتاری دینی ہے, پیسے تو ہے نہیں. جج نے کہا کہ ایک رات کے لیے کوئی ضامن لے کر, گارنٹر لے کر آؤ کہ تمہیں تمہاری ضمانت لے کے تم کل واپس آ جاؤ گے. وہ کہتا حضور اچھے وقتوں میں تو بڑے دوست تھے, انسان کے جب دن اچھے ہوں تو لوگ بڑے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں, جب برا وقت آئے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتا. اب تو میری کوئی گارنٹی دینے والا نہیں ہے, میں آپ کو نبی پاک کے نام کی گارنٹی دے دیتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں صبح واپس آ جاؤں گا, مجھے جانے دے. جب نبی پاک کا نام لیا تو جج نے اجازت دے دی کہ رات گزار لو, صبح آ جاتا. رات جب گھر پہنچا تو بچوں کی امی نے, فیملی نے دیکھا کہ بڑا چہرہ تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے. خیریت کیا ہو گیا, بڑے پریشان دکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج کچھ گھنٹوں کی اجازت لے کر آیا ہوں, صبح جیل جانا پڑے گا, میرے پاس 500 دینار نہیں ہیں, میں کیسے جو ہے وہ قرضہ ادا کروں گا. بس نبی پاک کے نام کی ضمانت لے کر چھٹی لے کر آئے. ان کی بیوی بھی بڑی عبادت گزار نیک خاتون تھی, کہا گھبراؤ نہیں, جس کے نام کی ضمانت لی ہے وہی انتظام بھی کر دے. بہرحال یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا, درود پاک پڑھنے لگا. درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت جاگو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, وزیر کے پاس جاؤ, وزیر مملکت کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اور اسے کہنا کہ نشانی یہ ہے, میں واقعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں, ایویڈنس یہ ہے کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے. وزیر کو کہنا آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک رات کو پڑھتے ہیں. کل رات آپ کو کنفیوژن تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی, وزیر کو کہنا گنتی پوری تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. یہ دیوانہ صبح وزیر کے پاس پہنچا, وزیر ریڈی ٹو موو, کسی میٹنگ میں جا رہا تھا, سواری تیار تھی. اس نے جا کے روک لیا, کہا حضور مجھے آپ سے بات. فرمائیے کیا بات کریں. کہا میں پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لایا ہوں؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام. اندر کمرے میں لے گئے, بتاؤ کیا پیغام؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے میں مقروض ہوں, مجھے قرضہ لوٹانا ہے اور 500 دینار مجھ پر قرض ہے, آج نہ لوٹایا تو آج جیل چلا جاؤں گا. وزیر صاحب نے کہا کہ کوئی نشانی لائے ہو, کیسے پہچانوں کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہ خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی. آپ روزانہ رات کو نبی پاک کی بارگاہ میں 1000 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن
آج کل رات آپ نے جو 1000 بار درود پڑھے تھے آپ کی گنتی میں مسٹیک ہو رہی تھی. مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ فلاں وزیر کو بتا دو اس کی گنتی. عشق رسول وزیر تھا, وہ تو عشق رسول میں جھوم اٹھا, مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا, اور اس عاشق رسول کو پہلے تو 500 دینار دیے کہ حضور یہ میرے آقا کا حکم, نبی پاک کا حکم, سر آنکھوں پر یہ 500 دینار لیجئے. اچھا 500 دینار اور لیجئے, آپ میرے گھر پر مبارک قدم لے کر. تیسرے 500 دینار اور لیجئے, آپ نے سچا خواب سنایا. ایک اور 500 دینار لیجئے, اور اس سے کچھ بچوں کے لیے کاروبار شروع. 500 کے لیے پریشان تھا, 2000 دینار جمع ہو گئے. اب یہ دیوانہ عدالت میں پہنچ گیا. وہاں تو سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر کہ اس نے گرفتاری دینی ہے, پیسے تو ہے نہیں, رات کی اجازت لے کر گیا تھا. یہ گیا اور جا کر جج صاحب کے ہاتھ میں 500 دینار رکھ. بڑی شوق, یہ کیا ہوا؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, رات گزارنے کے لیے بچوں کے پاس جانا ہے, اور اب تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ پیسے آ گئے. کدھر سے راتوں رات انتظام کیا؟ اب اس عاشق رسول نے زبان حال سے گویا یہ کہا ہوگا کہ اتنا دیا سرکار نے, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی. سارا واقعہ سنا دیا عدالت میں کہ میں تو رات سویا تھا, نبی پاک خواب میں آئے اور فلاں وزیر کے پاس بھیجا, اس نے پیسے دے دیے. اب دیکھو پہلے کے زمانے کے جج کیسے ہو. جج کہتے ہیں سارا ثواب وزیر لے جائے, میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں, آقا کا غلام ہوں, تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں. 500 دینار جس بندے نے مقدمہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں جج صاحب نے رکھ دیا. کہتا جج صاحب رکیے, میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, اور شاید ان کے دوست بھی ایسے آئے ہیں کہ جن کا گاڑیوں کا اور شو روم کا یا تو شو روم کا کام کرنے والے جمع ہیں, ورنہ گاڑیوں سے ہم سب کا تعلق ضرور ہے. سب کے پاس یا تو گاڑی ہوتی ہے یا موٹر سائیکل ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن سے لائف اب بندہ اس کے بغیر بچ نہیں سکتا. پہلے زمانے میں اونٹوں پر روڈوں پر سفر ہوتا, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اور گاڑیوں میں بھی اب ایک سے ایک لگژری کار آ گئی. گاڑیاں اب اتنی قیمتی آ گئی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. انسان کے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ بڑی گاڑی کی تمنا کرتا ہے, بڑی گاڑی ہوتی ہے تو مور جس کو آپ کہیے ریلیکس, آسان جس کی ڈرائیو ہو, اسموتھ ڈرائیو والی گاڑی پسند کرتا. گاڑی وہ اچھی لگتی ہے کہ جس میں انسان تھکے نہ, لانگ جرنی ہو مگر جناب ریلیکس کے ساتھ ساتھ. گاڑی کی لائٹس اچھی ہونی چاہیے تاکہ دور تک چیزیں نظر آ جائیں. سیٹ جتنی اونچی ہوگی اتنی دور تک اس کا ویو نظر آئے. نارملی گاڑی میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹائر مضبوط ہونے چاہیے تاکہ زیادہ دور تک گاڑی جا سکے. اب تو ایسی ایسی گاڑیاں آ گئی جو پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جناب, لیکن ہم دنیا میں اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے اچھی سواری کی تمنا کریں. بالکل انسان ہے, اگر اللہ نے نوازا ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی سواری لے, کوئی حرج نہیں. یعنی ایک بات بتا دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے گاڑیوں کا کاروبار ہمارا ہے, باتیں یہ کر رہے ہیں, میں وجہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اچھی گاڑی لیں, اچھا مکان لیں, اچھا لباس پہنیں, شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے پہننا اچھی بات, استعمال کرنا. لیکن اگر اس میں یہ نیت فاسدہ, بری نیت شامل ہو جائے کہ ذرا بڑی سی گاڑی لوں گا تو دوسروں کو بتاؤں گا نا میں نے کیسی, وہ چھوٹی گاڑی والے کو تو پیچھے چھوڑنا ہے نا, اس نے نئے ماڈل کی لی تھی نا, میں اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا, بتاؤں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی اچھا لباس پہنتا, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اچھی گاڑی لیتا ہے, دوسروں پر تفاخر, پراؤڈ, تکبر دکھانے کے لیے اچھا گھر لیتا ہے, تو یہ سارے کام گناہ ہو جائیں. ایسا کبھی بھی مت کیجیے گا. اللہ نے اچھی سواری دی, شکر ادا کرے, مالک تیری مہربانی, اوقات نہیں مگر تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا, مجھے اچھے لباس عطا کیے, اچھے گھر دیے, اچھی جناب سواری دی, نعمت ہے اللہ کی. احادیث میں دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو اچھی سواری, اچھا گھر, اچھی زوجہ قرار دیا, اچھی خوشبو قرار دیا. تو یہ جس کے پاس ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, مگر اس میں فخر نہیں, پراؤڈ نہیں. لوگوں فخر تو چلے ٹھیک ہے, پراؤڈ اس طرح کا کہ لوگوں کو کم تر سمجھے, یہ ناجائز اور حرام. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے عطر, خوشبو, پرفیوم ہم سب کو اچھا لگتا ہے, بندہ خوشبو لگائے اور اس نیت سے لگائے کہ نبی پاک کی سنت ہے, اپنے پسینے سے دوسرے مسلمانوں کو بدبو سے بچاؤں گا, ثواب ملے گا. لیکن اس لیے خوشبو لگائے کہ لوگوں کو بتائے کہ میں کتنی مہنگی خوشبو لگاتا ہوں. تو روایتوں میں فرمایا یہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو سے زیادہ سخت ہو. نیت تبدیل ہوئی, کام سیم تھا, خوشبو لگانا ہی تھا, ڈرائیو کرنا ہی تھا, اچھا کھانا کھانا ہی تھا, لیکن نیت اچھی تو وہ کام ثواب بن گیا. اور نیت بری, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, تو
تو وہ کام ناجائز اور حرام بن گیا. زندگی میں اگر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترقی ملے، اس میں اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکر ادا کی، صدقہ و خیرات دی. بہرحال بات ہو رہی تھی سواری کی. مثال دیتا ہوں، کسی کو نیروبی سے ممباسا جانا، اپنے گھر سے آفس جانا ہے تو بعض اوقات اسکوٹر پہ بھی چلے جاتے ہیں یا ٹریفک میں آسانی ہو جائے. لیکن اگر کوئی کہ ممباسا سے نیروبی جانا ہے یا تنزانیہ تک جانا ہے یا اور آگے 20-40 گھنٹے کی ڈرائیو کرنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار پھر تو مضبوط سواری ہو، اچھی سواری ہونی چاہیے، دھوکہ نہ دیتے سواری. آج میں آپ کو میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں یا سواری سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری بڈی از ریلیٹڈ ود ٹریول جرنی، ہماری زندگی کا حصہ ہے. مدنی چینل کے ویورز بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی جرنی کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک ایسے سفر کی بات کرنی ہے جو ہم سب نے کرنا. کوئی ایسا نہیں جس کو وہ سفر نہ کرنا پڑے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہیں جاتے. ایک لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم سفر نہیں کرتے، بھائی ہم سے سفر نہیں ہوتا، تھک جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا، فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم دوسرے شہر نہیں جاتے، دوسری کنٹری نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لیکن جس جرنی کی میں بات کر رہا ہوں، جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں، ایچ اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو ٹریول دیٹ جرنی. وہ سفر سب کو کرنا پڑے گا. اور وہ سفر کتنا ہے؟ کیا 2-4 کلومیٹر کا ہے؟ 2-4 گھنٹے کا. وہ سفر 15,000 سال کا سفر، 15,000 ایئرس کی جرنی ہے. یعنی اس کو اس طرح کیلکولیٹ کر کے احادیث میں بیان کیا گیا، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر 15,000 سال تک کوئی گھوڑا دوڑا ہے اور جتنا ٹریول کرے، جتنے کلومیٹر سفر کرے، اتنا بڑا سفر کرنا. اچھا، وہ سفر کون سی سواری پر، میں نے اور آپ نے اس کے لیے کون سی کار خریدی ہے، اس کے لیے کیا فکر کی ہے، اس میں کتنے بمپس ہیں، کتنے کھڈے ہیں، کتنا مشکل ہے. پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ 5,000 سال تک تو چڑھائی چڑھنی پڑے گی، 5,000 سال تک اسٹریٹ چلنا پڑے گا، 5,000 سال اترنے میں لگے. اور وہ سفر کسی بہت بڑے 5-6 لین روڈ پر نہیں ہوگا. سفر جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل پر، جس کو پل صراط کہا گیا، جس کو برج آف صراط کہا جاتا. آج گاڑی میں لائٹ نہ ہو تو رات سفر نہیں ہو سکتا. تو پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. ذرا غور کیجئے، امیجن کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں کہ نہیں جناب میں کسی اور شارٹ کٹ سے چلا جاؤں گا، میں پل صراط سے نہیں گزری ہوا. ایچ اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو پاس پل صراط. سب کو گزرنا ہے. اور کیفیت کیا ہوگی، پرابلم کیا ہوگی، ڈیفیکلٹی کیا ہوگی. آئیے میں آج آپ کو اس ٹریول کی بات کرتا ہوں. زندگی میں بڑی جرنی کی ہیں، مگر ایک ٹریول، ایک سفر مجھے اور آپ سب کو کرنا. پہلے اس سفر کی رودات سن لو، اس سفر کی کیفیت جان لو، اس کے بعد آسان کیسے ہو سکتا ہے، جلدی کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ راحت کیسے ملے گی، اس کی بھی بات کرتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس پل صراط کے سفر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، ذرا سوچئے گا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ مروی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. thinner than hair and sharper than sword. تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو اسے پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے مگر سب کی کیفیت الگ الگ ہوگی. آقا فرماتے کچھ پلک جھپکتے گزر جائیں گے. 15,000 سال کا ڈسٹینس ضرور ہے مگر ان کی سپیڈ کیسی ہوگی؟ آنکھ جھپکی پل صراط پار. نبی پاک فرماتے ہیں بعض بہترین اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، یعنی ان کی سواری کی طرح اس سپیڈ سے گزریں گے. اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی سے انہیں گزار. بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہو کر گریں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑے. نیچے ہی اس پل کے نیچے جہنم ہوگا. یعنی وہ پل صراط، یعنی آج پل نارملی کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی ریور کو، کسی سمندر کو کراس کرنا ہوتا ہے نا، نارملی پل بنتا ہے جب دو پہاڑوں کے بیچ میں یا کسی ریور کو کراس کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر پل بنا دیا جاتا ہے. یہ پل جہنم کو کراس کرنا ہو، نیچے جہنم ہوگی اور آنکڑے لگے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر گناہگاروں کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. حضرت فضیل بن عیاض سے منقول ہے پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے.
5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال برابر اسٹریٹ چلنے کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، یاد رہے حضرت مفتی امجد علی اعظمی جو صدر الشریعہ ہیں، بہار شریعت نامی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں صراط حق ہے، یہ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو پشت جہنم پر، جہنم کی پیٹھ پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ، there is no other way to go in paradise، ہر کسی کو اسی سے گزرنا ہوگا۔ اور اس سے کون کون گزریں گے سنیے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزریں گے، پھر انبیاء اور مرسلین گزریں گے، پھر یہ امت نبی پاک کی امت گزرے گی، پھر اس کے بعد باقی امتیں گزریں گی، حسب اختلاف اعمال، جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ پل صراط سے ویسے گزرے گا۔ بعض تو ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا گزر جاتی ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی کا توندا چمکا، ایک بجلی چمکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ، فوراً اس کی سپیڈ سے گزر جائیں گے۔ بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، کوئی ایسے جیسے گھوڑا چلتا ہے، بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے، یہ ان کے جیسے اعمال ہوں گے۔ اب اس کے بعد گناہگاروں کی باری، نافرمانوں کی باری، جن سے رب ناراض ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ بعض گھسٹتے ہوئے، زمین پر جیسے گھسٹتے ہیں نا سنین کے بل، گھسٹتے ہوئے گزریں گے، کوئی چونٹی کی چال کی طرح چلتا ہوگا۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، اللہ جسے چاہے گا وہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور بعض کٹ کٹ کر جہنم میں گر۔ یہ جرنی آنی ہے، یہ سفر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو کسی کنٹری میں جانا ہو تو گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں کلائمیٹ کیسا ہو، کرنسی کون سی چلے گی، کیا کیا دیکھنے والا ہے، سم کدھر سے ملے گی، سامان کون سا لے کر جاؤں۔ We have to prepare for 1 week travel۔ ایک ہفتے کے لیے جانا ہو تو کتنے دن سوچتے ہیں، کتنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ مگر سچ بتاؤ، اتنی زندگی گزر گئی، ایک بار کبھی زندگی میں کسی سے پوچھا کہ یار بتاؤ پل صراط سے کیسے گزر، کیا طریقہ ہے آسانی سے گزرنے کا، کیسے گزرا جائے گا؟ اے میرے پیچھے اسلامی، اب میں قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گزرنے کو کس طرح ارشاد فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات، تم میں سب کا ذکر، تو تم میں سب کا گزر دوزخ سے ہوگا۔ ہمارے اسلاف اس آیت کو پڑھ پڑھ کر روتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، بے چین ہو جاتے تھے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ میں آپ کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، جو صحابی رسول، اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے ناطخواں بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے تھے، ایک بار آپ کی زوجہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا۔ آپ فرماتے ہیں تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یہ آیت مجھے یاد آ گئی تو میں رو رہا ہوں۔ میں نے یہ تو جان لیا ہے کہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا، یہ نہیں پتا کہ پار لگوں گا کہ نہیں، نکل سکوں گا کہ۔ اے میرے پیچھے اسلام، یہ ہمارے اسلاف صحابی رسول رویا کرتے۔ کچھ صحابہ کہتے کاش ہماری ماں نے ہم کو جنا ہی نہ ہوتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کاش میں تبکا ہوتا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ آخرت کا اتنا خوف تھا صحابہ کو۔ لیکن میں نے اور آپ نے کب معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پل صراط سے خیر سے گزر جائیں، مارے نہ جائیں، پکڑے نہ جائیں، کٹ کر جہنم میں نہ گر جائیں۔ اب آئیے میں آپ کو نبی پاک کی کچھ احادیث اور کچھ روایتوں کے ذریعے بتاتا ہوں کہ پل صراط سے گزرنا کن کے لیے آسان ہے۔ اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اب مثال دیتا ہوں، اب بمباسا سے کینیا کسی نے جانا ہے، آپ کے 3-4 دوست ہیں، سب نے پلان کیا کہ آج رات جائیں گے۔ ایک گاڑی آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئی اور وہ آگے گئے اور روڈ ٹوٹا ہوا ہے، یا خدا نہ خواستہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی لوٹ مار ہو گئی، اور وہ آپ کو فون کر دیں کہ بھائی اس راستے سے نہ آنا، ادھر ڈاکو کھڑے ہیں، ادھر تو بڑا مار کٹائی ہو رہی ہے، ادھر بڑا معاملہ خراب ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پرابلم پتہ چل جائے گی، آپ یا تو جانا پوسٹپون کر دیں گے کہ ٹریول ڈائیورٹ کریں گے کہ نہیں یار اس روڈ سے نہیں جانا، بائی ایئر چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مگر آپ کو پتا ہے علماء لکھتے ہیں پل صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے اور سامنے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے،
चीखो पुकार मची हुई होगी, लेकिन दिल लरज रहा होगा, मगर फिर भी गुजरना पड़ेगा। यानी मिसाल देता हूं, जरा तसव्वुर कीजिए कि हमारे आगे कोई बंदा पुल सिरात से गुजरने के लिए खड़ा है, हम उसके पीछे खड़े हैं, और उससे जैसे ही कदम रखा आग भड़कना शुरू हो गई, जहन्नम की आंखों ने उसे खींच कर काट कर डाल दिया। अब बताओ किसका दिल होगा उस पे पैर रखने, मगर फिर भी गुजरना पड़े। किताबों में लिखा बंदा पहला पैर रखेगा लरस जाएगा, दूसरे पैर रखने का जी नहीं चाहेगा, मगर फिर भी उसे रखना पड़े, गुजरना ही पड़ेगा। तो बताओ फिर कितनी तैयारी करनी। हो सकता है कोई शैतान का ये वार किसी पर हो रहा हो कि यार मौलाना साहब ने तो आप ही डराना शुरू कर दिया है, हमने तो बुलाया था बयान के लिए, तकरीर के लिए, इन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं पुल सिरात की बात नहीं करता, मैं क़यामत की बात नहीं, मैं हिसाब किताब की बात नहीं, तो क्या मेरे ना बात करने से हम बच जाएंगे? जब तक बात नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन तलाश नहीं करेंगे, तो कैसे अपने आप को बचाएंगे? मेरे बात करने न करने से ऐसा तो नहीं है कि हम पुल सिरात से गुजरेंगे नहीं। तो आओ मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस करने नहीं आया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह करीम है, वो जिन बंदों पर मेहरबान होगा वो पलक झपकते हुए गुजरेंगे। मैं बताने जा रहा हूं ना आपको कि पुल सिरात पर किन्हें नूर मिलेगा, पुल सिरात पर कौन साबित कदमी से गुजरेंगे, पुल सिरात पर कौन आसानी से गुजरेंगे। अब सुनते जाइए, और अगर उस पर अमल नहीं है तो आज ये नीयत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हमने अमल करना है। अब आइए कुरान क्या कहता है। कुरान मजीद सूरह हदीद पारा नंबर 27 12वीं आयत करीमा, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द इरशाद फरमाता है, यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह फरमाता है कुरान में, जिसका तर्जुमा है, जिस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिने दौड़ता है, उनकी राइट साइड पर दौड़ रहा हो। अब किसको नूर मिलेगा? सुनिए मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस, नबी पाक ने फरमाया, जिसने नमाजों की हिफाजत, उसके लिए कयामत में नूर और बुरहान यानी दलील और नजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत न की उसके लिए ना नूर होगा, न बुरहान और न नजात। और वो बेनमाजी कयामत में कारून और फिरऔन और हामान और उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाए। मिल गया ना रास्ता। पुल सिरात से गुजरना है, नूर के साथ गुजरना है, बरकत के साथ गुजरना है, तो नमाज को थामना होगा। आज नमाजें भी कजा करें और कहें मेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए, जरा सोचिए ना, सबसे पहला फर्ज नमाज है, मगर आज हमारी मेजॉरिटी बदकिस्मती के साथ नमाज नहीं। हमारे पास सबके लिए टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट नहीं छूटता, लंच नहीं छूटता, डिनर नहीं छूटता, ऑफिस मीटिंग्स नहीं छूटती, बच्चों के साथ घूमना फिरना नहीं छूटता, फैमिली टाइम नहीं छूटता, वीकेंड जनाब फैमिली के लिए बुक है, संडे दोस्तों के लिए बुक है, अच्छा जनाब शाम को जरा वॉकिंग शॉकिंग करता हूँ, अपनी बॉडी बनाता हूँ, एवरीथिंग, हर चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम है, और वक्त नहीं है तो नमाज के लिए। आपको पता है नमाज इमादुद्दीन है, दीन का सुतून, द पिलर ऑफ इस्लाम। ये टेंट लगा हुआ है, इसकी पिलर हटा देते हैं, ये टेंट खड़ा रहेगा, नीचे आ जाएगा ना। बगैर टेंट के, बगैर पिलर के तो इमारत कोई भी चीज खड़ी नहीं होती। दीन का पिलर कहा गया नमाज को, मगर आज हमारी नमाज कज़ा हो रही है। क्या जवाब देंगे अल्लाह की बात? इतना बड़ा गुनाह है, इतनी सख्त नापसंदीदा बात है रब की बारगाह में कि रिवायतों का मजमून है कि बेनमाजी को कब्र में एक गंजा सांप, अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज हैं, एक गंजा सांप कयामत तक मारता रहेगा, और एक डंक मारेगा 70 गज की जमीन में चला जाएगा। अभी खुदा ना खास्ता यहाँ छोटा मोटा कोई सांप या बिच्छू या छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए तो भाग जाएंगे, इतना तो डर लगता है हमें। और कब्र में गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो बार बार मारता रहेगा। नमाज न पढ़ने की, नमाज चली जाती। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं यार वो फजर में आंख नहीं खुलती, 4 नमाजें तो पढ़ लेता हूँ, कुछ ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन फजर में आंख नहीं खुलती। मैं उनसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ, कभी आपकी सुबह 6 बजे फ्लाइट हो और ऐसा हुआ कि आपकी आंख ना खुली, फ्लाइट चली गई, बड़ी अर्जेंट ऑफिस मीटिंग हो, सुबह 8 बजे पहुंचना हो, तो आप 7:45 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है ना। आप जरा ट्रैफिक का टाइम भी मैच करके निकलते हैं कि कहीं पैक ना हो जाए, मीटिंग ना निकल जाए, बैंक पहुंचना है, फला जगह पहुंचना है। कभी फ्लाइट नहीं निकली, कभी मीटिंग नहीं गई, नमाज कैसे चलेगी? फ्लाइट तो सुबह 6 बजे और रात नींद नहीं आती इस चक्कर में कि नहीं यार कहीं आंख ना लग जाए। 4 बार रात को उठता है बंदा, घड़ी देखता है, यार टाइम तो नहीं हो गया, नहीं अभी बाकी है। क्यों?
اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں باقی چیزوں کی پریورٹی ہے، نماز کی پریورٹی نہیں ہے، وہ ترجیح نہیں ہے، وہ اہمیت ہی نہیں ہے. موقع مل گیا تو پڑھ لی. یہ ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اہمیت ہمارے نزدیک. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو پل صراط کا وہ ہولناک منظر بتایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کا دوست، ہمارے خاندان کا کوئی فرد، بلکہ ہمارا ہی کوئی ملازم ہمارے سامنے پل صراط پر نور لے کے جا رہا ہو اور ہمیں کہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اللہ نے دیکھو مجھے نور دے دیا، میں پل صراط سے گزر رہا ہوں. وہ ہمارا ملازم، وہ ہمارا دوست، مگر وہ نمازی تھا اور ہم بے نمازی رہ گئے. ایسا نہ. کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھ؟ اور نماز دنیا میں کتنے فائدے دے گی؟ احادیث کا مضمون ہے نماز سے روزی میں برکت آتی ہے. جی ہاں، اگر آپ